السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیغام یوٹیوب چینل کے خصوصی پیشکش پیام صبح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر والدین تم کو اس بات پر آمادہ کریں کہ تم میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جنہوں نے مجھ سے رجوع کیا ہے، پھر میرے ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تم سب کو ان اعمال کے بارے میں باخبر کروں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 15 ہے۔ کل کے تفسیری سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن و احادیث میں والدین کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسی سے والدین کی اہمیت اور ان کے حقوق کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام ایک اصول پسند مذہب ہے، اسی لیے اسلام نے والدین کی تمام تر عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے صاف صاف اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کبھی والدین ایسے کام کرنے پر آمادہ کریں، مجبور کریں اور کوئی ایسا کام آپ سے کرانا چاہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، تو ان معاملات میں والدین کی اطاعت، ان کی خوشنودی حاصل کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے الگ اپنی راہ بنا لینی چاہیے۔ بطور خاص اگر وہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ شرک کی طرف آپ کو آمادہ کرے، اس سلسلے میں انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ چرند و پرند ہوں، خواہ وہ بت ہوں، وہ پیڑ پودے درخت ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں اللہ کے علاوہ، ان کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اس بات پر مجبور کریں، صاف لفظوں میں قرآن نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو شرک جیسے بدترین گناہ کا ارتکاب کریں۔ اس آیت میں گرچہ بطور خاص شرک کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اسلام کا یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق اور رب کو ناراض کرنے میں، خالق اور رب کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و پیروی جائز نہیں ہے، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی غلط کام ہیں، اگر والدین ان کاموں کے اوپر مجبور کریں اور اگر بندہ اس کام کو نہ کرے تو وہ ناراض ہو جائیں، تو کیا ایک انسان اور مسلمان پر ان کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ناراض ہونے کے ڈر سے اسلام کے خلاف قدم اٹھانا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یعنی والدین کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، والدین اگر شرک جیسے بدترین گناہ میں ملوث ہوں، اس کے باوجود بھی اسلام یہ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کی خدمت ہے، جو ان کے اخراجات کو برداشت کرنا ہے، جو ان کی دلجوئی ہے،
جو کچھ دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی امور ہیں، ان معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے۔ والدین کے کافر و مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہمارا اور آپ کا مذہب مذہب اسلام دیتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ سماعت فرمائیں جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جس کو علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ نامی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ یہ وہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور یہ وہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی خاطر تیر اندازی کرنے والے، تیر چلانے والے صحابی سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر دشمنان اسلام میں سے کسی کا خون بہانے والے صحابی میں بھی بعض روایتوں میں انہی کا نام آتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے پس منظر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا نوجوان تھا جو اپنے والدین کا فرما بردار تھا، ان کی خوشنودی میرے لیے ایک بڑی چیز تھی، لیکن ہوا کیا، جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوا تو ان کی جو والدہ تھیں وہ ناراض ہو گئی۔ ان کو یہ بات عجیب سی لگی کہ میرا بیٹا پرانے طریقے کو چھوڑ کر کے نئے طریقے کو اختیار کرے، اور میرا بیٹا میری اطاعت نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بیٹے سعد سے جو گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ علامہ ابن اثیر نے جن الفاظ میں کیا ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنی ماں کا فرما بردار آدمی تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو ماں کہنے لگی، اے سعد، یہ کون سا دین ہے جو تم نے ایجاد کر لیا ہے، نیا نکال کے لائے ہو، باپ داداؤں کے طور طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ انہوں نے دھمکی، ظاہر سی بات ہے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا، اس کے دل کو جیتنا چاہا ہوگا۔ جب بیٹا تیار نہیں ہوا تو پھر وہ دھمکی اور ایک طرح سے بھوک ہڑتال کے اوپر آ گئیں، کہنے لگیں کہ تم یا تو اپنے دین کو چھوڑ دو گے یا پھر میں آج سے کھانا پینا بند کر دوں گی، یہاں تک کہ میں اسی طریقے سے بے کھائے پیے مر جاؤں گی، پھر تم کو میری وجہ سے میرے ذریعے عار دلایا جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے اس کی ماں مر گئیں۔ تو انہوں نے سمجھایا اپنی ماں کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پورے اعتماد کے ساتھ، عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی ایمان کی، عہد رسالت میں جو صحابہ تھے اور جو قرن اول ہے، فرماتے ہیں لا تفعلی یا امہ، اے میری پیاری ماں، آپ ایسا مت کیجئے کیونکہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات اسی طریقے سے گزار دی، کچھ نہیں کھا پی رہی تھیں۔ بار بار انہوں نے کوشش کی، پھر میں نے ایک دم صاف لفظوں میں ان سے کہہ دیا کہ خدا کی قسم، اگر 1000 جان آپ کی ہو، ایک جان نہیں، 1000 جان اگر آپ کی ہو، اور ایک ایک جان آپ کی نکلتی رہے، ایک ایک روح میرے آنکھوں کے سامنے آپ کی نکلتی رہے، اور آپ فوت ہوتی رہیں، مرتی رہیں، تو بھی میں کسی بھی چیز کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے یہ عزم اور استقلال دیکھا اور یہ جماؤ دیکھا تو ماں تو خیر ماں ہوتی ہیں، نرم پڑ گئیں اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے کہ والدین اگر شرک کے اوپر آمادہ کرے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کا جہاں تک سوال ہے وہ برقرار رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت سفیان کی بیٹی سے، اور وہ مدینہ میں تھیں، تو ان کے باپ مدینہ میں آئے، تو جانتے ہیں اس بیٹی نے کیا کیا؟ جس بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے،
اس بیٹی نے اس بستر کو لپیٹ دیا اور کہا کہ یہ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق آپ نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے ہیں اور آپ شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیاوی معاملات میں والدین کا، ماں اور باپ کا جو مقام ہے، جو احترام ہے، وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین ہو یا کوئی اور ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک واضح پیغام دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر اتباع کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، تو ان بندوں کے پیچھے چلو جن کا تعلق مجھ سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن کا تعلق ہے، ان کی اگر اتباع کریں گے، ان کے اگر پیچھے چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے سیدھے راستے پر جائیں گے۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ تم سب کے سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے اور میں تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں تمہیں باخبر کروں گا۔ اگر والدین کو خوش کرنے کے لیے غلط قدم اٹھائے ہوں گے تو اللہ ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے والدین کی، گھر والوں کی، سماج کی، معاشرے کی مخالفت مول لی ہوگی، ان سے ٹکر لیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یاد دلائیں گے اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو والدین کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، البتہ ہر حال میں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔